بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب 1 قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ اس باب کی تشریح میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی متعدد آیات کا حوالہ دیا ہے، جو کہ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ رضی اللہ عنہ کی تشریح میں بھی آ گئی ہیں۔ اس لیے تشریح کا وہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو آگے آئے گی۔ اس میں بتلایا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ اور روزوں پر ہے۔ شہادت کے معنی علم رکھنا اور علم کے مطابق اقرار کرنا۔ امام بخاری اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام کا کامل مفہوم اپنے اندر قلبی معرفت و یقین، زبان کے اقرار اور اعمال کی بجاوری کو شامل رکھتا ہے۔ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، ہوا کی ضمیر اسلام کی طرف لوٹتی ہے اور ضمناً ایمان کی طرف بھی لوٹتی ہے۔ اس سے کرامیہ فرقہ کا رد کیا ہے جو صرف زبان کے اقرار کا نام ایمان رکھتے ہیں، اور یہ اقرار ان کے نزدیک احکام شرعیہ یاد جاری کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور مرجئیہ فرقہ کا بھی رد ہے جو قلبی اعتقاد اور زبانی اقرار کا نام ایمان رکھتے ہیں اور اعمال کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دل کے اعتقاد کے ساتھ زبان سے اقرار کرتا ہے اور مر جاتا ہے، کوئی عمل نہیں کرتا، تو وہ ان کے نزدیک مومن ہوگا، مگر یہ ایک مخصوص حالت ہے جبکہ ایمان لانے کے بعد کسی کو عمل کا کوئی موقع نہیں ملا۔ ایسا ہی کرامیہ فرقہ کا قول بھی ایک خاص اعتبار کے لحاظ سے ہے، لیکن حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اصل اور صحیح مذہب یہی ہے جو امام بخاری نے بیان کیا ہے، یعنی دل کی معرفت، زبان کا اقرار اور عمل، یہ تینوں باتیں اسلام و ایمان کے مفہوم میں داخل ہیں۔ یزید و ینقص، وہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اس دلیل سے مذکورہ فرقوں کے نقطۂ نظر کا سکم ظاہر کیا ہے۔ کسی چیز کی تعریف اس کی ناقص حالت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ کامل حالت کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ ایمان کی کمزور حالت کو دیکھ کر جس کے ساتھ عمل نہیں، یا دل کی معرفت نہیں، یا صرف تقلیدی رنگ ہے، کہہ دینا کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام ہے اور اس پر سارا انحصار رکھنا، یہ ایمان کو اپنی حقیقت سے دور لے جاتا ہے۔ امام بخاری نے ایک مختصر جملے سے کرامیہ، مرجئیہ، معتزلہ اور خوارج کے آپس کے اختلافات کے متعلق فیصلہ کر دیا ہے کہ جو چیز گھٹتی بڑھتی ہے وہ ناقص حالتیں بھی رکھتی ہے اور کامل حالت بھی رکھتی ہے۔ اس کو ان دونوں حالتوں کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے۔ صرف ایک پر زور دینا اس کی اصل صورت کو مسخ کر دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ایمان کے ساتھ معرفت و یقین، زبانی اقرار اور اعمال صالحہ کی بجاوری ضروری قرار دیتے ہیں، وہ ایمان کی کامل حالت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ چونکہ اسلام میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے تھے جو ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے نزدیک ایمان ناقص حالت میں ایمان نہیں بلکہ شک ہے۔ اس لیے امام موصوف نے قرآن مجید کی آیات سے استدلال کیا ہے۔ قرآن مجید نے پہلی ناقص حالت کو بھی ایمان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اسے شک نہیں کہا، جیسا کہ فرمایا لِیَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، الفتح 5۔ خود انسان اپنے اندر غور کر کے دیکھ لے کہ ایمان کس طرح مختلف حالات میں مختلف کیفیتیں اختیار کرتا جاتا ہے۔ کبھی وہ یقین و اخلاص اور سکون و طمانینت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور کبھی مدھم پڑ جاتا ہے۔ پوری آیت یوں ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما، الفتح 5۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت اتاری
تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں مزید بڑھیں، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ 3 آیتوں سے امام موصوف نے یہ استدلال کیا ہے کہ ایمانی ترقی کے ساتھ عملی ترقی بھی ہوتی رہتی ہے، اور ایمان کی طرح ایمان کی بھی ناقص حالتیں ہوتی ہیں۔ ہوا یزید و ینقص میں ہوا کا مرجع اسلام ہے، اور اسلام میں ایمان و عمل دونوں شامل ہیں، اس لیے ان آیتوں سے دونوں کا ناقص و کامل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی آیت یوں ہے: انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم، الکہف 14:15، یعنی نیک اعمال بجا لانے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو ایمان میں مضبوط کر دیا تھا۔ دوسری آیت یوں ہے: وَيَزِيدَ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثوابا وخیر مردا، مریم 70۔ اور اللہ انہیں ہدایت میں بڑھا دے گا جو ہدایت پا چکے ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک اجر کے لحاظ سے بھی بہتر اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ باقی رہنے والے نیک اعمال جو بالحاظ نتائج و اثرات کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا ذخیرہ ہیں۔ تیسری آیت یہ ہے: والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، محمد 18۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ان کو اس نے ہدایت میں بڑھا دیا اور ان کو ان کا تقوی عطا کیا۔ خدا کے معنی راہ راست دکھلانا، اس پر چلنے کی توفیق دینا، راست روی۔ اس کا تعلق اعمال صالحہ کے ساتھ ہے، جیسا کہ وآتاہم تقواہم سے بھی ہدایت کا یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ تقوی کے معنی بدیوں سے بچنا اور نیک اعمال بجا لانا، کیونکہ اصل نجات صرف بدیوں سے بچنے میں نہیں بلکہ نیکی کرنے میں ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اس آیت سے امام بخاری نے اس خیال کا رد کیا ہے کہ ایمان کے ناقص ہونے سے انسان مومن نہیں کہلا سکتا، کیونکہ قرآن مجید نے ناقص حالت میں بھی ان کا نام مومن رکھا ہے۔ مثلاً ایک شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان بالغیب رکھتا ہے، وہ شہادت کے درجے یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے ابھی بہرور نہیں ہوا، مگر اس کو بھی مومن ہی کہیں گے۔ اس آیت کا ماقبل یہ ہے: وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، المدثر 32۔ اس میں کافر، اہل کتاب اور مومن تینوں کو علیحدہ علیحدہ اثر قبول کرنے کی وجہ سے 3 مختلف گروہ قرار دیا ہے، اور ایمان کی کمی سے یہ مراد نہیں کہ وہ شک میں ہیں یا منافق ہیں۔ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، اس آیت سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ دلائل و براہین اور نشانات کو دیکھ کر ایمان ضرور بڑھتا ہے۔ آیت کے معنی دلیل و برہان اور نشان کے ہیں۔ بعض وقت خوف کی حالت بھی ایمان کو بڑھا دیتی ہے اور انسان کے اندر ایک ایسی حالت خشیت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے، جیسا کہ اس آیت کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، آل عمران 174۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِیمًا، اس آیت سے امام بخاری نے یہ سمجھایا ہے کہ نہ صرف ایمان کی قلبی کیفیت میں ہی بلکہ عملی فرمانبرداری میں بھی ترقی ہوتی ہے، اور اسلام کا اصل مفہوم ہے۔ پوری آیت یوں ہے: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِیمًا، احزاب 23۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس نے ان کو نہیں بڑھایا مگر ایمان اور فرمانبرداری میں۔ غرض ان آیات کو پیش کر کے امام بخاری نے ہر پہلو سے
ایمان کے گھٹنے بڑھنے کو واضح کیا ہے۔ چونکہ ان آیات میں ایمان کے بڑھنے کا ذکر ہے، اس لیے گھٹنے کا مفہوم ان سے ضمناً ثابت ہوتا ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، یہ الفاظ ایک حدیث کے ہیں جس کو ابو داؤد نے حضرت ابو امامہ اور حضرت ابو ذر سے نقل کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ امام بخاری نے ایمان کو اس حد تک محدود نہیں رکھا جس پر باقی ائمہ کا اتفاق ہے، یعنی دل کی معرفت کے ساتھ یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعمال صالح بجا لانا، بلکہ امام بخاری نے محبت و نفرت جیسے قلبی انفعالات و عواطف کو بھی ایمان میں شامل کیا ہے، اور حق یہی ہے، کیونکہ ایمان جب تک دائرہ عمل و معرفت سے احساسات و انفعالات میں تبدیل نہیں ہوتا تب تک وہ ایک بے جان شے ہے جس میں نہ قوت ہے اور نہ وہ انسان میں کوئی عملی حرکت پیدا کر سکتا ہے، اور نہ حقیقت میں وہ اس کے لیے امن و طمانینت کا موجب ہو سکتا ہے۔ مزید تشریح پڑھنے کے لیے اس باب کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔